بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی بھٹو، میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں، قطافی صاحبان کا بہت شکر گزار ہوں۔ آپ نے کم نوٹس پہ اتنا شاندار استقبال کیا ہے، اور جس جوش، جس جذبہ کے ساتھ آپ نے ہمارا استقبال کیا ہے، میں یہ کبھی نہیں بھول سکتا ہوں۔ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالو ہو، آپ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور قائد عوام کے چاہنے والے ہو۔ آپ نے قائد عوام کے ساتھ مل کر تاریخ رقم کیا تھا۔ آپ نے قائد عوام کے ساتھ مل کر اس ملک کے غریب عوام کو آواز دیا، کسان مزدور کو حقوق دیے، عام آدمی کو حقوق دیے، غریب کو طاقتور بنا دیا تھا۔ آپ نے شہید رانی کے ساتھ دیا تھا، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ دیا تھا، تب بھی تاریخ رقم کیا تھا۔ مسلم امہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب کروائے۔ ایک نہیں دو عامروں سے ڈٹ کے مقابلہ کیا، دہشت گردوں کا بھی مقابلہ کیا، اور آج میں پھر سے آپ کے درمیان میں ہوں، آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کا مدد مانگنے کے لیے، آپ کا ساتھ مانگنے کے لیے۔ آپ کو پیپلز پارٹی کے ساتھ دینا ہوگا، پیپلز پارٹی کے ساتھ دینا ہوگا، تاکہ ہم پاکستان کو بچا سکتے ہیں، تاکہ ہم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور قائد عوام کا نامکمل مشن کو مکمل کر سکتے ہیں۔ ایک ہی راستہ ہے، وہ جدوجہد کا راستہ ہے، وہ جمہوریت کا راستہ ہے، وہ احتجاج کے راستہ ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے جانتے ہیں کہ اپنے حقوق کا تحفظ کیسے کیا جاتا ہے، اپنے حقوق کیسے چھینے جاتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے جیالے جانتے ہیں کہ احتجاج کیسے کیا جاتا ہے، جلسہ کیسے کیا جاتا ہے، مارچ کیسے کیا جاتا ہے۔ خان نے، عمران نے پچھلے کچھ دنوں اپنا 3 سال کا تباہی کا جشن منایا تھا۔ خان صاحب کی 3 سال کی حکومت میں جو نقصان، جو تکلیف عام آدمی کو پہنچا ہے، وہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں پہنچا۔ جس طریقے سے خان صاحب کی معاشی پالیسیز کی وجہ سے پاکستان کے عوام کا معاشی قتل ہو رہا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ جس طریقے سے غربت میں اضافہ ہو رہا ہے، تاریخی اضافہ ہو رہا ہے، جس طریقے سے مہنگائی میں تاریخی اضافہ ہو رہا ہے، جس طریقے سے بے روزگاری میں تاریخی اضافہ ہو رہا ہے، یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ یہ تبدیلی کا اصل چہرہ ہے۔ تبدیلی کا اصل چہرہ غریب دشمنی ہے، تبدیلی کا اصل چہرہ بے روزگاری ہے، تبدیلی کا اصل چہرہ مہنگائی اور غربت ہے۔ آپ نے پیپلز پارٹی کو طاقتور بنانا ہے، آپ نے عوامی حکومت لے کر آنا ہے جو عوام کی خدمت کرے، جو غریب کو ریلیف پہنچائے۔ جیسے ماضی میں آپ نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لے کر آئے تھے، جو اس ملک کی غریب ترین عورتوں کے ہاتھ میں امداد پیسہ پہنچائے تھے۔
جس طریقے سے آپ اس ملک کے غریب کسانوں کے لیے سبسڈیز لے کر آتے تھے، جس طریقے سے آپ لیبر قوانین میں اور لیبر کے حقوق میں اضافہ کرتے تھے، ویسے ہی ہمیں ایسے حکومت چاہیے جو عام آدمی کے دکھ سکھ میں ان کے ساتھ دیا جائے۔ ہمیں ایسا حکومت چاہیے جو عوام کو ریلیف پہنچانے کی کوشش کرے۔ آپ کو یاد ہوگا صدر زرداری کے دور میں پوری دنیا میں معاشی بحران تھا، پوری دنیا میں فائنینشل ڈیزاسٹر، فائنینشل ریسیشن تھا۔ اس صورتحال میں مہنگائی بھی تھا، اس صورتحال میں پاکستان میں بھی معاشی بحران تھا، مگر اس دور میں اور اس دور میں فرق کیا؟ فرق یہ ہے کہ اس دور میں جب معاشی بحران تھا تو پاکستان کی حکومت نے، صدر زرداری کی حکومت نے پاکستان کے عوام کو لابارس نہیں چھوڑا تھا۔ صدر زرداری کی حکومت میں اگر مہنگائی تھا تو اس مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم بے نظیر انکم سپورٹ لے کر آئیں گے، تاکہ جب مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس ملک کے غریب ترین گھروں میں ہم پیسہ پہنچائیں، ہم روٹی کپڑا اور مکان کا وعدہ پورا کریں۔ جب مہنگائی میں اضافہ ہو رہا تھا تو صدر زرداری کی حکومت نے عام آدمی کو بھی لابارس نہیں چھوڑا۔ ہم نے تنخواہ میں اضافے کیے تھے، 120% اضافہ کیا تھا تنخواہ میں، فوجیوں کی تنخواہ میں، سپاہیوں کی تنخواہ میں 175% اضافہ کیا تھا، پینشنرز کی پینشنز میں 100% اضافہ کیا تھا، تاکہ جب مہنگائی تھا، جب بحران تھا تو نہ تنخواہ دار طبقہ کو لابارس چھوڑا گیا، نہ پینشنر کو لابارس چھوڑا گیا۔ خان صاحب نے کیا کیا ہے؟ خان صاحب نے کیا کیا ہے؟ خان صاحب نے پچھلے 3 سالوں میں نہ تنخواہ میں اضافہ کیا ہے، نہ پینشن میں اضافہ کیا ہے۔ میں پوچھتا ہوں اس سلیکٹڈ سے کہ ہمارا فوج جو ہمارا سرحد کا دفاع کرتا ہے، ہمارا سپاہی جو دہشت گردی کا مقابلہ کرتا ہے، اگر صدر زرداری نے ان کا تنخواہ میں 175% اضافہ کیا تو آپ نے کتنا اضافہ کیا؟ اگر سپاہیوں کی تنخواہ میں اضافہ ہوا ہے تو نہ سلیکٹڈ نے کروایا ہے، نہ عامر مشرف نے کروایا تھا، نہ جنرل ضیاء نے کروایا تھا۔ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور ہوتا ہے جہاں نہ اپنا سپاہی کو لاوارث چھوڑتے ہیں، نہ عوام کو لاوارث چھوڑتے ہیں، نہ غریب کو لاوارث چھوڑتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے دور کے لیے تو مشہور تھا کہ بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی، یہ پیپلز پارٹی کے دور کے لیے مشہور ہے کہ پیپلز پارٹی کی دور آتی ہے تو بچہ بچہ کو روزگار ملتا ہے۔ قائد عوام کا دور میں قائد عوام نے ملک بھر میں روزگار بانٹا تھا، اور نہ صرف یہ بلکہ ہر پاکستانی کے لیے مفت پاسپورٹ کا بھی بندوبست کیا تھا اور باہر بھی روزگار کا بندوبست کروایا تھا۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو روزگار دلواتی تھی۔ صدر زرداری کے دور میں ہم نے تو سارے ریکارڈ توڑوا دیے تھے، جتنا روزگار اس دور میں ملا کسی کو اس کے بعد نہیں ملا ہے۔ اور خان صاحب کے دور میں ہو کیا رہا ہے؟ وعدہ کیا گیا تھا 1 کروڑ نوکریوں کا، یاد ہے آپ کو؟ 1 کروڑ نوکریاں دینا تھا آپ کو خان صاحب نے۔ نوکری دینے کے بجائے جن کے پاس روزگار پہلے سے موجود تھا ان سے بھی یہ ظالم روزگار چھین رہا ہے۔ خود جس کو اپنا روزگار سلیکٹ ہو کے ملا ہے، دھاندلی کر کے وزیر اعظم بنا ہے، روزگار آپ سے چھین رہا ہے، پاکستان کے عوام سے چھین رہا ہے۔ جو کام مشرف کروانا چاہ رہا تھا، سٹیل بلز کو بند کرنا،
پاکستان کا اس صوبہ کا اثاثہ جو قائد عوام نے شروع کیا تھا، ہمارا سٹیل مل کو اس حکومت نے بند کروا کے 10,000 خاندانوں کو بے روزگار قرار دے دیا۔ اس حکومت نے چاہے وہ آپ کا ابھی جو عدلیہ سے فیصلہ آیا ہے جس پہ ہم نے سی ایم صاحب سے اور پارٹی سے ریکویسٹ کیا ہے کہ ہمیں ان متاثرین کے ساتھ دینا پڑے گا، ان کے اپیل میں ان کے ساتھ دینا پڑے گا، جو 16,000 لوگ ہیں جن کے پاس روزگار تھا، پارلیمان نے ان کو روزگار دلوایا تھا۔ پارلیمان سپریم انسٹیٹیوشن ہے، مدر آف آل انسٹیٹیوشنز ہے، جو کام پارلیمان کرواتا ہے وہ کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ تو اگر پارلیمان نے ان لوگوں کو، ان 16,000 خاندانوں کو روزگار دلوایا ہے تو ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے، ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ ان سے روزگار چھینا جائے۔ خان صاحب آپ کو یاد ہوگا جب اپوزیشن میں تھے بڑا بڑا دعوے کرتے تھے، الیکشن کیمپین میں دعویٰ کیا تھا کہ 50 لاکھ گھر بنائے گا۔ 50 لاکھ گھروں میں سے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ٹنڈولا یار میں کتنے گھر بنے ہیں؟ بنے گا بھی نہیں۔ خان صاحب نے 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کر کے غریبوں کے سر سے چھت چھینے ہیں۔ انکروچمنٹ کے نام پہ غریبوں کے مکان گرایا جاتا ہے، غریبوں کے سر سے چھت چھینا جاتا ہے، اور اپنا جو بنی گالا میں پراپرٹی ہے وہ ریگولرائز کیا جاتا ہے۔ یہ خان صاحب کا نیا پاکستان ہے، یہ خان صاحب کے مدینت ریاست ہے، یہ خان صاحب کی انصاف ہے۔ خان صاحب چوروں کے خلاف بڑا شور مچاتا تھا، جن چوروں کو پکڑا ان کو بھی جیل میں نہیں رکھ سکا اور خود چوری کرنا شروع کر دیا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہہ دیا ہے کہ خان صاحب کے دور میں جتنا کرپشن ہوا ہے اتنا پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا ہے۔ خان صاحب نے آٹا چوری کروایا تو چینی چوری بھی کروایا۔ خان صاحب نے آپ کا چھت کا بھی چوری کیا تو روزگار کا بھی چوری کیا۔ خان صاحب نے آپ کا گیس پہ ڈاکہ مارا تو اب ہمارا پانی پہ ڈاکہ مار رہا ہے۔ خان صاحب نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ ڈاکہ مارا ہے، غریب ترین عورتوں سے بھی پیسہ چوری کر رہا ہے۔ تیل پہ بھی، پیٹرول پہ بھی، جب پیٹرول کا بحران تھا وہ بھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کا کرپشن کا ایک سکینڈل ہے۔ یہ آٹا مہنگا، یہ چینی مہنگی، خان صاحب نے یہ بجلی مہنگی، پنجاب میں ملک کا سب سے بڑا صوبہ میں ایک کٹپٹلی وزیر اعظم منتخب کروا دیا ہے، اور جو ظلم سندھ کے ساتھ ہو رہا ہے عوام کو تو پتہ چل رہا ہے، اس لیے آپ تو شور مچا رہے ہیں۔ جو ناانصافی، جو ظلم ہمارا پنجاب کے بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ عوام کے سامنے دکھ نہیں رہا ہے۔ تاریخی ظلم کیا جا رہا ہے۔ جب NFC پہ ڈاکہ مارا جاتا ہے، جب 18ویں ترمیم پہ ڈاکہ مارا جاتا ہے تو وہ نہ صرف سندھ کے ساتھ ناانصافی ہے مگر وہ پنجاب کے ساتھ ناانصافی ہے، وہ پختونخوا کے ساتھ ناانصافی ہے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے، پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ وفاق کی علامت رہی ہے
اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے اس وفاق کا تحفظ کریں گے، پاکستان کے ساتھ پاکستان کا تحفظ کریں گے، کسی ایک صوبے کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیں گے۔ انشاءاللہ کل آپ کا صبح سندھ کا صدر نثار کھورو صاحب کا 4 بجے اہم اجلاس ہے حیدرآباد میں، اور وہاں جو ہمارا احتجاجی مہم ہے، جو عوام کے حقوق پہ ڈاکہ مارا جا رہا ہے، جو پاکستان کے عوام کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں 4 بجے انشاءاللہ تعالی نثار صاحب آپ کے سامنے لے کر آئے گا۔ صبح 1 بجے سے انشاءاللہ وزیر اعلیٰ سندھ صاحب اپنا کھلا کچہریوں کا سلسلہ شروع کر دے گا، کراچی سے آغاز ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور پھر آپ کے وزیر اور آپ کے وزیر اعلیٰ کا کھلا کچہریوں کا سکیڈول بھی سامنے آئے گا۔ یہ وزیر تو ہوں گے، وزیر اعلیٰ بھی ہوں گے، مگر سب سے پہلے جیالے ہیں، اور جیالے جو ہوتے ہیں ان کو جواب دینا پڑتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو، جیالوں کو۔ تو انشاءاللہ تعالی ایک طرف آپ کا احتجاجی سلسلہ چل رہا ہوگا، تو دوسری طرف وزیر اعلیٰ سندھ صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے، جو وزیر ہے، وہ سندھ کے عوام کے درمیان میں ہوں گے۔ آپ سے ان پٹ لیا جائے گا، آپ سے پوچھا جائے گا کہ جو وسائل ہمیں دیا جاتا ہے کم تو ہوں گے، لیکن آپ کے ان پٹ کے ساتھ، آپ کا مشاورت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم آگے بڑھیں گے، اور ہم ساتھ مل کے جس طریقے سے آپ نے عامر مشرف کا مقابلہ کیا، جس طریقے سے آپ نے جنرل ضیاء کا مقابلہ کیا، اب اپنا تیاری پکڑے، اپنا جد و جہد میں تیزی لے کر آئے۔ ہم نے اس کٹپتلی کو بگانا ہے، ہم نے پاکستان کو بچانا ہے۔ یہ کام صرف اور صرف میرے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے کروا سکتے ہیں۔ جی بھٹو، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔